اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے قبل سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 1 سے 5 تک اور 6 اور 7 کے اندر دو مضامین ہم پڑھ چکے ہیں۔ 1 سے 5 تک اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور 6 اور 7 کے اندر مکذبین اور منکرین کا تذکرہ ہے۔ اب منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے اور یہ بڑا طویل ہے۔ آیت نمبر 8 سے یہ شروع ہوتا ہے اور آگے طویل چلا جاتا ہے، اس لیے کہ منافقین کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ ایک آدمی ہے جس نے کسی بات کو تسلیم کر لیا اور ایک آدمی وہ ہے جس نے کسی بات کا انکار کر دیا، اور تیسرا آدمی وہ ہے جو نہ اقرار کرتا ہے نہ انکار کرتا ہے، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، زبان پہ کیا ہے۔ اور سب سے خطرناک شخص یہ ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ہؤلاء لا الہ الا ہؤلاء، یہ مذبذبین ہوتے ہیں اور یہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، در اصل وہ مومن نہیں ہے۔ یہ زبانی اقرار کرنے کے باوجود ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور وہ جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کو بھی۔ وما یخادعون الا انفسہم، اصلاً حقیقی بات یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ دھوکہ خود اپنے آپ ہی کو دیتے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش میں اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس دھوکے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ فی قلوبہم مرض، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اگر کوئی ہدایت کی طلب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور اگر کوئی برائی کی طرف جانا چاہتا ہے اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہدی الیہ من ینیب، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اس مرض جو ہے فزادہم اللہ مرضا، اس کی مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو انہیں عذاب علیم ہے، سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، اس بنیاد کے اوپر کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارے علماء نے اکثر یہاں امت کو گمراہ کیا کہ بھی یہ اگلے جہان کی باتیں ہیں۔ اصلاً اگلے جہان کی باتیں تو اس کا نتیجہ ہے اصلاً تو اس جہان کی باتیں ہیں۔ اگر عذاب علیم ہے تو اس جہان میں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ثم فی الآخرۃ حسنہ، ہم پڑھتے ہیں تو اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتے ہیں،
لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون جب ہم پڑھتے ہیں تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم، تورات، انجیل اور جتنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں ان کا مقصد اس دنیا کے اندر اعلیٰ زندگی بسر کرنا ہے، کامیاب زندگی بسر کرنا ہے، خوف اور حزن سے مبرہ زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر ہم خوف اور حزن سے مبرہ زندگی بسر کریں گے، پاک زندگی بسر کریں گے تو ہماری صحت بھی صحیح ہوگی، ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہوگا، ہمیں دنیا کے اندر سکون ملے گا، خوشی حاصل ہوگی، ہماری بلسفل لائف ہوگی۔ خوف اور حزن تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ آج کل جو کرونا ہے وہ کیا ہے؟ خوف اور حزن کو مبتلا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو منافقین کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ ان کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہوتا ہے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے حصول کا کوئی اور طریقہ بیان کیا ہے قرآن حکیم کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، اور ہم نے جنت کا کوئی اور طریقہ جو ہے گھڑ لیا ہے۔ براہ راست بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں جنت حاصل کرنے کا معیار سورہ توبہ کے اندر ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، ہم نے خرید لیے ہیں مال اور اولاد، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، ان کے مال، بان لہم الجنہ، جنت کے عوض۔ پھر کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ جنت کا وعدہ جو ہے قرآن حکیم کے اندر بھی ہے، تورات کے اندر بھی یہ ہے، اور انجیل کے اندر بھی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جان اور مال اپنے راستے کے لیے خرید لی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم یہ سمجھتے ہو کہ بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے۔ اب جنت کی قیمت یہ ہے، میں کسی کو منافق کافر تو کہہ نہیں سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے علماء نے جنت کی قیمت کے لیے 40 حدیثیں گاڑ لی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ جنت میں چلے جائے گا۔ یہ حدیث قرآن مجید کی ان 2 آیات کی نفی کرتی ہے، اور قرآن حکیم کی نفی کرنے والی کوئی حدیث صحیح حدیث نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جی حدیث سے ثابت ہے تو قرآن سے اگر نہیں ہے تو وہ کیا، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ، وہ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں۔ ہندوؤں کا تو کلمہ ایکم و یوم و دو تم نے اور دے تم نے، ایک ہی ہے، دوسرا نہیں۔ تو پھر یہ جو آیات آئی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ان کا کیا معنی ہے؟ جنت کی قیمت اگر یہ نہ ہوتی تو 105 جنگیں صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لڑنی پڑتی۔
اگر جنت کی قیمت یہ نہ ہوتی تو پیٹ پر پتھر نہ باندھنے پڑتے، لیکن مسلمانوں نے دور خلافت راشدہ کے بعد ایک ایسا دین ترتیب دیا جس کے اندر تفرقہ بھی ہے، زوال بھی ہے، کم ہمتی بھی ہے، کم علمی بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ 53 ملک یا 54 ملک ہونے کے باوجود دنیا میں زیرو ویلیو ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سامعین کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔